صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام عظمت صحابہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سیرت، کردار اور ان کی خدمات پر بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک کے ممتاز عالم دین، جن کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے، آپ کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، عالی جناب علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ آئیے ان سے شیعوں کا موقف پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج علی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں کچھ وقت دیا۔ یہ صحابہ کرام کو ہمارے شیعہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ، اما بعد، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے نہیں تھا، جی یہ گزشتہ 35-40 سال میں اس کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت اٹھایا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے ساری دنیا کا میڈیا یکجا ہو گیا، سامراجی میڈیا، کہ شیعوں کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کے دشمن ہیں۔ اور اس کے لیے دونوں طرف کچھ طبقات کو، افراد کو پیدا کیا گیا، جو کہ ہمیشہ سے اصول رہا، فرعون کے زمانے سے یہی چل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے جو لوگوں کو لڑائیں اور یہ حکومت کرے، سامراجی طاقتیں۔ تو ان کو جناب دونوں طرف سے ابھارا گیا، جنہوں نے اس مشن پہ لگ گئے، اس ٹاسک پہ لگ گئے، کچھ شعوری طور پہ لگ گئے اور باقی لاشعوری طور پہ جیسے لگ جاتے ہیں پیچھے پیچھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری بہت سارے احباب سے بات ہوتی رہتی ہے صبح شام، ہمارے دوست ہیں اور جو علماء اس طرف ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں بات کو، ایسا نہیں ہے۔ یہ گروہ چھوٹا سا فتنہ گر جو یہ سب چیزیں کیا کرتا ہے، جو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے نا، پہلے ہم آپ کو بات ہے نا، اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے نا تو بھائی ہے، تاریخی ہے نا، بھائی اگر پھر جبھی تو ہم شیعہ ہیں، صحیح بات ہے نا۔ اور یہ ہمارا تو نہیں ہے، جتنے بھی مکاتب ہیں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے تو ان کے مکاتب کے نام پڑھے ہیں، تبھی یہ فرقے بنی تھے، اہل سنت والجماعت بنے ہو، یا ان میں پھر وہ تقسیم جو ہوئی ہے، دیوبندی کی، بریلوی کی، اہل حدیث کی، اسلاف کی، اور نہ معلوم کتنے مقلد، غیر مقلد، ہاں اتنے سارے۔ پھر اس میں جا کے پھر وہ فقہی تقسیمات ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے فقہ جعفریہ تو دوسری طب بھی تو کتنی ساری ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، اور پھر وہ اہل حدیث کا اخباری، اخباری، تو یہ سب ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو بھی گزشتہ 40-45 سال میں تحولات ہوئے دنیا میں عالمی سطح پہ، اس میں ضروری تھا کہ ایک گیپ ڈال دیا جائے نا ان کے درمیان، شیعہ اور سنی کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ڈال دیا۔ انقلاب اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا گیا تاکہ اس کو اسلامی انقلاب کے بجائے ایک شیعہ کے ساتھ محدود کر دیا جائے، کیونکہ تیزی سے اپنا اثرات پھیلا رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خیر کسی حد تک، ایک حد تک وہ کامیاب ہوئے، آخری کامیابی تو ان کی نہیں ہے، آخری کامیابی تو حق کی ہے، لیکن کسی حد تک کامیاب ہوئے، پوری دنیا میں انہیں خاص طور پہ بر صغیر کی زرخیز زمین پہ وہ کامیاب ہو گئے، اور یعنی اچھا خاصا فساد برپا کروا دیا۔ اب آتے ہیں صحابی۔ جب ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی تھی نا تو ہم حیران ہوتے تھے کہ چند صحابہ کے بعد ان کی کہانی ختم، ان کو چند صحابہ کے نام یاد، ان کو باقی پتہ، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں چند، سے آپ کے پہلے انٹرو میں چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ مکے میں جو آپ کی 13 سال کی زندگی، وہاں صحابی نہیں ہے کیا؟ بالکل، ان صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے نا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب کون ہے؟ صحابی ہیں۔ جناب ابو طالب کون ہے؟ صحابی بھی تو ہے چچا کے ساتھ، لیکن ان دونوں کو تو انہوں نے کاٹ کے الگ کر دیا، ان پر غیر مومن ہونے کا، غیر مسلم ہونے کا الزام لگا کے الگ کر۔ اچھا چلیں، حمزہ ابن عبد المطلب کون ہے؟ ہم تو ان کو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، صحابی ہیں نا۔ ہاشمی میں کتنے؟ عبیدہ ابن حارث، مصعب ابن عمیر، جن کو مدینہ بھیجے گئے تھے، یہ سب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب جعفر طیار صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب عوام ابن خوالد، جناب خدیجہ کے بھائی، خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بھائی، صحابی ہیں نہیں ہیں؟ دیکھا یہ گیا کہ
ان میں سے کسی کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. چلیے مکے والوں کو چھوڑیے, جناب یاسر شہید کیا جاتا ہے, وہ ایک سے جزئی طور پہ ذکر کیا اور آگے گزر گئے سرسری سا, ڈیٹیل میں نہیں جاتے نا, بتاتے نہیں کہ ان کی. مدینے میں آ جائیے. اچھا بھائی, جناب ابو ذر غفاری کا کس خطبے میں ذکر کرتے ہیں بتائیں نا یہ. اچھا, جہاں جہاں گوٹ دبے گی وہاں گول کر جاتے ہیں. بھائی بتائیے نا, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں, ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. آپ بتائیے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ نہیں بیان, کیوں بیان کریں گے تو مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے لیے نا. جناب ابو ایوب انصاری, ابھی ہم ان کی تفصیلات میں سب کی جائیں گے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیوں نہیں ان کا ذکر؟ بھائی وہ ناقہ ان کے گھر پہ آ کر ہوگا. ارے بھائی ان کی پوری تاریخ بتاؤ نا, کیا ہوا, کس نے ان پر تشدد کیا, کس نے ان کا گھر جلایا, کیوں قسطنطنیہ میں جا کے آپ کا انتقال ہوا, کیوں وہ اس بڑھاپے میں جو ہے 90-100 سال کی عمر میں چلے گئے تھے لشکر کے ساتھ کہ مجھے بھیج دو بھائی, یہاں سے دور بھیج دو, یہ مجھے تنگ کرتے ہیں سارے. کیا ہوا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ؟ کیا ہوا جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ بھائی یہ صحابہ ہیں نہیں, یہ سب ہے نا. کارناموں پر بات آ جائے تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنے کارنامے صحابہ کے بیان کیوں نہیں کیے جاتے. وہ گاڑی ایک جگہ پہ سوئی جا کے کیوں اٹک جاتی ہے؟ ہم جب احد بیان کرتے ہیں تو ہم تو صحابہ کے بھی ذکر کرتے ہیں, جو کھڑے رہے ان کا سب کا ہم ذکر کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کون کون کھڑا رہا. ابو دجان انصاری کھڑے رہے وہاں پہ جناب. یہ جتنے بھی تھے بڑے بڑے نام تھے. جناب عبداللہ ابن جبیر کے تو بتاتے ہیں آپ کو تفصیل کیا ان کا قصہ ہے اور کتنی بڑی ان کی شجاعت کی داستان ہے. جناب انس کہ جنگ احد میں جنہوں نے یہ کہہ کے جو ہے نا وہ حملہ کیا تھا کہ بس اب مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو میری ناک میں آ رہی ہے, میرے مشام میں آ رہی ہے, میں جا رہا ہوں. بھائی یہ سب صحابہ ہیں, کیوں نہیں بتاتے آپ لوگوں کا نام؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام صحابہ جن کے میں نام لے رہا ہوں نا, ان کی ہمدردیاں, ان کی سمپیتھیز یا ان کے ایفیلیشن جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے. جناب مقداد ابن اسود کندی, اتنے بڑے صحابی, کیوں نہیں ذکر ہوتا ان کا؟ جناب عمار یاسر کی تفصیل کیوں نہیں بیان کرتے, جبکہ لکھی ہوئی ہے سب جگہ تاریخوں میں بھی, حدیث میں, لوگوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ جمعے کے خطبات میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جناب سلمان فارسی کو آپ خود کہتے ہیں کہ اتنے بڑے صحابی, سلمان و منا اہل البیت حدیث سب کی ہیں نا, ہمارے یہاں بھی, ہمارے برادران کے یہاں بھی, کیوں نہیں ان کا ذکر کرتے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ان کے بارے میں؟ بتائیں نا. ویسے میں نے کہا نا, ابھی تو میں نام لیتا چلے جاؤں گا, بہت سارے نام. یہ تمام وہ اصحاب ہیں کہ جن کے ایفیلیشن ہے اہل بیت رسول کے ساتھ, آل رسول کے ساتھ. لہٰذا ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. لکھا ہوا ہے ان کے پاس, تذکرہ نہ کیا جائے, لوگوں کو نہ بتایا جائے, لوگوں کے سامنے یہ چیزیں نہ لائی جائے. یہ بڑا مسئلہ ہے. خیر, اب میں جیسے مثال کے طور پر بتاتا ہوں آپ کو. ہم پر یہ الزام لگا دیا صحابہ وہ خدا کے بندے. ہم نے تو لوگوں کو صحابہ کے فضائل پڑھائے ہیں, ہم نے تو بتایا کہ صحابہ ہیں کیا, ہم نے تو پوری تاریخ. وہ جو جزئی اختلافات جو ہیں وہ بھائی وہ تو ہیں, جبھی تو فرقے بنے, جبھی تو اسکول آف تھاٹ جبھی تو بنے نا. اب آپ آج مجھ سے کہیں نہیں, آپ یہ میری ہر بات مان لیں, کیسے مان لیں تمہاری بات؟ 1400 سال سے مسئلہ یہی چل رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زبردستی بنوا لیں گے, قانون کوئی بنا دیں گے. اب وہ قانون کہتا ہے آپ یہ کہیں یہ نہ کہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا, دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ایسا, کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یہاں اگر کوئی جعلی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. ہمارے پاس معیار ہیں, ہم اس معیار کے اوپر چلتے ہیں. جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میں خاص طور پہ ان کا آج ذکر کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب جنگ احد کا معرکہ برپا ہوا تو مختصر سا بتائیں کہ حضور نے پشت پہ اپنے پہاڑ کو رکھا تھا احد کو, اور وہیں وہ کوہ عینین چھوٹا سا درہ بھی ہے. تو حضور ظاہر پوری اسٹریٹجی بنا کے لڑتے تھے نا, معلوم ایک جنگ ہے نا, وہ صرف دعا سے تو جنگ نہیں, دعا تو کرتے تھے حضور, رات بھر دعا کرتے تھے, لیکن میدان جنگ میں پوری تیاری کرنی ہے بھائی, اپنی تیاری کرو, اللہ کا حکم ہے, رسول کا بھی یہی حکم ہے. تو رسول تیاری کرتے تھے, نقشہ بناتے تھے نا, پورا مشورہ کرتے تھے, صحابہ کرام کو بٹھا کے, سب جانتے ہیں تاریخ جانتے ہیں کیا کیا جائے, یہاں کیا کیا جائے, وہاں کیا کیا جائے, جیسے خندق میں ہوا. تو جناب عبداللہ ابن جبیر کو 50 جانبازوں کے ساتھ, یعنی سب صحابہ ہیں نا, اس کوہ عینین پہ ڈیوٹی لگائی گئی, اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. جناب عبداللہ ابن جبیر کو 50 کا سردار بنا کے اس درے پہ مقرر کر دیا. آپ کھڑے ہو گئے اپنے 50 جانبازوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ. جنگ ہوئی, جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا, مسلمان جیتنے لگے. اب وہ جب مسلمان جنگ جیتنے لگے تو بھاگا لشکر, تو غنیمت کا شور ہوا, مال غنیمت. یہ تاریخوں نے سب نے یہ لکھا, میں تو بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو جو درے پر جو اصحاب تھے, سپاہی تھے, جانباز تھے, سارے سبھی صحابہ تھے, وہ انہیں نے درہ چھوڑ کے
اور دوڑنا شروع کیا میدان کے. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار, کوئی نہیں جائے گا, اللہ کے رسول کا حکم ہے, کوئی یہاں سے نہیں جائے گا. جنگ کا نقشہ کچھ بھی, اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ درہ نہیں چھوڑیں گے ہم, لیکن نہیں سنی, چلے گئے. جناب عبداللہ ابن جبیر ان کے ساتھ 10 صحابہ اور, انہوں نے درہ نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا. اس وقت کچھ شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, تو پیچھے سے آئے. جنگ تو جانتے تھے عرب, سارے عرب جنگ کرنا. وہ جو پسپا ہوتے ہوئے لشکر سے 200 سپاہی واپس پلٹے ہیں, اور انہوں نے آ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب وہاں رہ گئے تھے 10, پہلے تھے 50. یہ 10 بیچارے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے. اس کا نقصان کیا ہو گیا, جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کا رخ تو آگے کی طرف تھا. اب پیچھے سے حملہ ہوا, واپس مڑے تو جو بھاگ رہا تھا لشکر وہ بھی واپس پلٹا. تو خیر نقصان اٹھانا پڑا نا. 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے, جس میں جناب حمزہ ابن عبد المطلب جیسے جانباز, حضور کے چچا بھی اور حضور کے جانثار بھی, وہ بھی شہید ہو گئے. دام پہ شہید ہوئے تھے. اب جی ہاں, حضور کا خود زخمی ہوئے نا, مجروح ہوئے, آپ کے دانت شہید ہوئے, آپ کے سر پہ بھی چوٹ لگی. کہنے کا مطلب یہ کہ اب مجھے کوئی یہ سمجھا دے ایک بات, کہ جس عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے 10 ساتھیوں نے وہاں جان دے دی, ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. جنہوں نے جان دے دی اور جن 40 نے درہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے رسول نے ان کو معاف بھی کر دیا ہوگا, اللہ نے بھی معاف کر دیا, میں وہ بات نہیں کر رہا. میں تو صرف ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جان دے دی اور جو لوگ درہ چھوڑ کے چلے گئے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. ایک رسول کے حکم پہ جان دے رہا ہے صحابی, بالکل, اور ایک جو درہ چھوڑ رہا ہے. نہیں ہو سکتے نا. یہ کہتے ہیں نا سب برابر, سب نہیں. برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے رسولوں کو برابر نہیں رکھا, انبیاء کو برابر نہیں رکھا. ہم تو کہتے ہیں ائمہ طاہرین کو بھی برابر نہیں رکھا, ابوہما افضلہما. ہم تو ائمہ میں بھی اسی اصول کے قائل ہیں کہ سب امام ہیں, 12 امام ہیں, لیکن مولا کائنات, مولا عارفان کا درجہ ان سب سے 12 میں بھی بلند ہے, افضل ہے نا. یہ قرآن کا قاعدہ ہے نا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر ہم کیسے مان لیں آپ کی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں نہیں سب, بھائی کیسے مان لیں؟ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھی ہے, ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. ایک صحابی کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے, اس کے گھر جلائے جا رہے ہیں, اس کا سب کچھ ہو رہا ہے, کیسے مان لیں؟ ایک دونوں کو نہیں مان سکتے. کہ مظلوم الگ ہوگا جس کے پر ظلم ہو رہا ہے. تو جنگ احد میں بھی یہی ہوا نا, کہ اللہ نے معاف کر دیا, رسول نے معاف کر دیا. لیکن میں جزا کی بات کر رہا ہوں, درجے کی بات کر رہا ہوں. جن کے قدم اکھڑ گئے اور جو کھڑے رہے رسول کے سامنے سپر بن کے, جیسے ابو دجان انصاری جب حضرت علی حملہ کرتے تھے مخالفین پر, تو حضور پیچھے اکیلے ہوتے تھے نا, تو ابو دجان انصاری نے اپنے آپ کو ایسے جھکا دیا تھا رسول پر, اور سارے تیر اپنی پشت پہ لے رہے تھے. تو اب آپ مجھے بتائیں کون عاقل آدمی دنیا کا یہ کہے گا کہ یہ ابو دجانہ اور جو میدان چھوڑ کے چلے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بھائی وہ بات کی بات ہے کہ توبہ قبول ہو گئی, معافی قبول ہو گئی, اللہ نے وہ سب اپنی جگہ. میں درجات کی بات کر رہا ہوں. کبھی درجہ برابر ہو سکتا ہے نا, درجات تو الگ ہوں گے نا. یہی ہم اپنے برادران کو سمجھاتے ہیں, ان کی بات جو ہے نا وہ کاش ہمارے بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی برابر نہیں ہے سب, ایسا نہیں ہوتا. حنین میں بھی ایسے ہی ہوا, کچھ لوگ بھاگ. تو عبداللہ ابن جبیر کا ذکر کیوں نہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی تو صحابی رسول ہے, اور اس نے جان قربان کی. اور ایسے موقع پہ کہ جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے, حملہ آور ہو گیا, اور ان کے ساتھ ساتھی نہیں ہے, 10 ساتھی ہیں حضور کے حکم پر, اب کہ درہ نہیں چھوڑوں گا چاہے میری جان چلی جائے. تو ہم تو ذکر کرتے ہیں, ہم تو پوری تفصیل بتاتے ہیں, ہم تو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں لوگوں کو, ہم تو بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں. آپ نہیں بتاتے. بھائی کیوں نہیں بتاتے آپ لوگوں کو؟ آپ بتائیے نا لوگوں کو. جناب حمزہ ابن عبد المطلب کو سید الشہداء تو آپ کہتے ہیں, ڈیٹیل کیوں نہیں بتاتے, ان کی پوری تاریخ کیوں نہیں بتاتے کہ کب وہ اسلام لائے؟ اب خیر ہماری نظر میں تو وہ بنی ہاشم سارے 1-2 کو چھوڑ کے اسلام پہ تھے, اپنے دین ابراہیمی پر تھے, سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے. اس کی تاریخی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور قرآن سے بھی سنت سے بھی ہمارے لیے ثابت ہے کہ ایک گروہ تھا جو اللہ کے دین پر قائم تھا. تو اب ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے بھائی ان کا سب کا؟ ہم تو بھی, میں نے پچھلے پورے سال ذکر کیا ہے, اور صحابہ کے ذکر کرتا رہا, مجالس میں صحابہ کے فضائل پڑھتا رہا, مجالس میں فضائلی میں صحابہ کے پڑھ رہا تھا, صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا ان کے لیے. جناب ابو ایوب, نہیں ماننے کی بات ہی نہیں, ہم تو آگے بڑھ کے مانتے ہیں بھائی, مانتے بھی ہیں, ہم آگے بڑھ کے مانتے ہیں, لیکن ہم سب کو ایک جیسا نہیں مانتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. ان کا اپنا یہی اسکول آف تھاٹ ہے نا, اسی لیے تو اسکول آف تھاٹ ہے. اسی لیے ہم تو جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ایک نہیں مانتے. ہم ان میں بھی ایک کو 9 درجے پہ, ایک کو 10 درجے پہ مانتے ہیں, بے شک, جن کو ہم اب جن پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہم تو ان کے میں بھی ایک درجہ بندی کے قائل ہیں کہ نہیں بھائی ان میں ایک درجہ
سلمان کا الگ ہے، جناب ابوذر غفاری کا الگ ہے. ہم تو اس بات کے یہی بات ہم دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ الزامات یہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کا آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کہتے رہیے. لیکن ہم تو پورا سال پڑھ رہے ہیں صحابہ کے فضائل، اور پڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ لوگوں کو بتاتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے پروگرام عظمت صحابہ. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عالی جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب. آپ کا بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت وقت دیا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور صحابی کو ڈسکس کریں گے. ناظرین کرام، ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے عظمت صحابہ، اور ہم نے آج صحابہ کسے کہتے ہیں، ان کی کیا عظمت ہے، اس پہ بات چیت کی. اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ایک دوسرے صحابی پر بات چیت کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل